أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نام سنائیے گا. جی سر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ربی ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے
الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. The other day we discussed essentially what is the kalma, reciting the Durud Sharif and having love for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reciting the kalma is not merely just words, but is a statement of faith, and it helps to develop a spiritual relationship that transforms our faith and our character. Not only does it allow us to remind ourselves of our faith, but it helps us to form a relationship with the Prophet. And when we recite the kalma and the Durud, we're in the remembrance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We also start to go towards the Sunnah and the teachings of the Prophet. And when we connect that with Quran and Sunnah and all the righteous teachings that we are getting from the Prophet, then that is when we are able to implement more belief into our hearts. And upon sending blessings to the Prophet is when we are able to develop this love for the Prophet and for the Sunnah that he has taught us. And this puts a light of faith within our hearts. And, it is said that if we want to get closer to Allah, that is through zikr Allah. And if we want to get closer to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is through the Durud. And it is important and essential to do both, because it is the Prophet who has taught us about Allah. It is the Prophet who came to us as a representative of mankind and the teachings to help us develop a relationship with Allah. And inshallah, may Allah make it easy for us to stay in constant remembrance, to recite the Durud, to refreshen our faith with kalma and the talbiyah, and to stay in constant remembrance. Jazakallah khair.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله 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 تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذا الجلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ایمان عطا فرمایا خوبصورت رشتے عطا فرمائے ذکر عطا فرمایا کلمہ عطا فرمایا یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آج ہم صرف ایک محفل میں نہیں بیٹھے ہم اپنے رب کی طرف سفر کے لیے بیٹھے ہیں دن بھر جس کام کرتا رہا زبان بولتی رہی آنکھیں دیکھتی رہی کان سنتے رہے دماغ سوچتا رہا لیکن شاید دل خاموشی سے اپنے رب کا انتظار کرتا رہا آج اس دل کی باری ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں اپنے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے چہرے کے عضلات کو آرام دیں اپنی سانس کو نہ روکیں صرف محسوس کریں ہر سانس اللہ کی امانت ہے ہر دھڑکن اللہ کی عطا ہے اور ہر لمحہ واپس نہیں آئے گا اب اپنی توجہ اپنے سینے کے درمیان لے آئیں وہاں جہاں دل تڑپ رہا ہے کبھی سوچا ہے یہ دل پیدا ہونے سے پہلے خاموش تھا پھر اللہ نے ایک حکم دیا اور یہ دھڑکنا شروع ہو گیا اس نے آپ سے اجازت نہیں لی یہ اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے اب ہر دھڑکن کے ساتھ دل میں آہستہ آہستہ کہیں اللہ 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 کوشش نہ کریں صرف سنیں
اللہ اللہ اگر خیال آئے نرمی سے واپس دل کی طرف آ جائیں، یہی مراقبہ ہے، بار بار واپس آنا۔ اب تصور کریں آپ تنہا ہیں، لیکن تنہائی میں بھی محفوظ ہیں۔ آپ ایک نورانی راستے پہ چل رہے ہیں، راستہ آپ کو پہلے مکہ لے جاتا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ کچھ مانگتے نہیں، صرف دیکھتے ہیں، صرف ادب، صرف محبت۔ پھر راستہ مدینہ منورہ کی طرف مڑتا ہے۔ آپ مسجد نبوی کے صحن میں پہنچتے ہیں، فضا میں سکون ہے۔ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، دل میں درود جاری ہے۔ آپ کوئی تصویر بنانے کی کوشش نہ کریں، صرف اس نسبت کی برکت کو محسوس کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی امت بنایا۔ اب سب تصورات کو بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیں۔ مدینہ بھی، مکہ بھی، راستہ بھی، صرف ایک حقیقت باقی رہنے دیں، اللہ اللہ اللہ۔ اب نہ الفاظ زیادہ ہیں نہ خیالات، صرف ایک خاموش رجوع۔ دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، سانس اندر، اللہ، سانس باہر، اللہ اللہ اللہ۔ دل، اللہ اللہ۔ خاموشی، اللہ 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 اللہ۔ اب آہستہ آہستہ اپنی سانس کو محسوس کریں، اپنے جسم کو محسوس کریں۔ لیکن ایک چیز آج اپنے ساتھ لے جائیں، ذکر کی محفل ختم ہو سکتی ہے لیکن دل کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ ہر قدم اللہ کی طرف۔ اگر دل محبت الہی سے بھر جائے تو پوری زندگی مراقبہ بن جاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی السلام علیکم استاد جی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ مختصر وقت میں سے دو باتیں، ایک اناؤنسمنٹ کروں گا، دوسرا جو وسیم بھائی نے بات کی اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں دوستوں بہنوں بھائیوں یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ الحمدللہ نا ہم جتنے بھی انسان ہیں ہماری زندگی میں اکثر کئی مشکلات آ جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے نظر بد لگ جاتی ہے، جادو طبیعات ہوتے ہیں، یا کچھ ہماری بری عادتیں ہوتی ہیں جی، اور کوئی امراض ہیں کسی وجہ سے بھی ہیں، یا تنگی ہیں، رزق کی ہیں، کوئی بھی معاملہ گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے نا الحمدللہ میں نے آیات حفظ تیار کی صد کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ حدیث بھی ہے جیسے آیت الکرسی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ، ایسے کئی آپ نے اور بھی حدیث میں جہاں پہ مختلف آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو آیات حفظ کہتے ہیں، ہا را زا حفظ۔ تو وہ الحمدللہ ویب سائٹ کی روپ میں ہم نے آیات حفظ تیار کی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ سب لوگ ان کو سنیں، اس ویب سائٹ میں آڈیو کے روپ میں ہے، ویڈیو آڈیو کے روپ میں وہ سنیں، کیونکہ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے اور میرے عمل میں بھی ہے یہ۔ تو پرسوں کی بات ہے، مجھے کافی بری نظر بد لگ چکی تھی اور مجھے محسوس بھی ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کیا تو وہ میں نے تیار کی، اور کل میں نے صرف 3 بار سنی ہے، صرف 3 بار سنی ہے، اور میرے گھر میں ایک عجیب سی روحانی خوشی کا احساس ہوا مجھے، اور بہت ہی یقین مانے میں خود بڑا پریشان، یہ ایسی فضا خوبصورت میرے گھر میں کہ میں خود حیران تھا، اتنا اثر ان چیزوں کا ہے آیات حفظ کا۔ تو وسیم بھائی آپ ایسے کیجئے، ان سب کو نا وہ لنک لازمی بھیجیں تاکہ یہ سب لوگ کم سے کم 3 بار وہ تلاوت سنیں، مختلف صورتوں کی آیات ہیں۔ وسیم بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی 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 ہاں جی، ان سب کو وہ سینڈ لازمی کیجئے تاکہ یہ سب کے سب سنیں جتنے بھی ہیں، اور آپ سب اپنے ملنے والوں اور رشتہ داروں کو بھی دیں وہ، تاکہ ان کے گھر میں بھی ہے۔ اور یہ جو میں نے تیار کی اس میں جادو تعویذات آسیب اور خاص کر فالج کے امراض کے لیے بڑی زبردست ہے، اور نظر بد اور گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں اس کے سے میں نے تو 3 بار سنی ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ ایک بار سنیں تو اثر ہو جائے اس کا، تو آپ یہ لازمی سنیں۔ جیسے اس تمام لوگ بیٹھے ہوئے، سب سے آخر میں یہ سحر ہے، سبیال ہے، عبدالحمید صاحب ہے، آئی فون اور وسیم احمد اور مہک عمر، ٹی ڈبلیو ایس، اشرا کمل، اشتیاق بھائی، عمران شاہد، اقصا کمل اور الیاس اور اللہ وسیم اور آدم علی بھائی، عبدالحمید بھائی بھی میں تھے، میرے خیال یہاں پہ تھے، ہاں عبدالحمید بھائی بھی ہیں۔ تو یہ سبھی لوگ آپ وہ سنیں لازمی، اور بھی میں اپڈیٹ کروں گا ویب سائٹ وہ، اور اس میں مختلف مسائل کو حل کرنے کی تلاوتیں ہوں گی، اور وہ آیات حفظی ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کے فضل اور رحمت سے بہت زیادہ روحانی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں کیوں جوش سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اس لیے اسے فائدہ حاصل کیجیے، اور بے شمار مسئلے مسائل جن کے ہیں وہ وسیم بھائی کو بتائیں، تاکہ وسیم بھائی مجھے بتائیں، پھر میں ان کے حساب سے وسیم بھائی پھر وہ تیار کروں آیت حفظ، ان کو پھر جی ان کو پھر اپلوڈ کرے، بہن بھائی جتنے بھی ہیں خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ دے۔ اور یہ تھی اناؤنسمنٹ۔ اور دوسری بات جو میں نے کہنی ہے، جو وسیم بھائی نے ابھی کہا ہے، اللہ ہو، اس میں ایک لاجک آپ سب کو بتا دوں، فزیکلی طور پہ ہم سانس کھینچتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب سانس کھینچتے ہیں آکسیجن کو اندر لے کے جاتے ہیں، ایسا ہی وسیم بھائی؟ جی 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 اور جب اشتیاق بھائی جب بات کر رہے ہو تو کوشش کیجیے آپ بھی اسپیکر آن رکھیں تاکہ آپ سے بات کی جا سکے۔ اچھا، اور جب سانس چھوڑتے ہیں تو آکسیجن تو نہیں باہر نکالتے، کیا نکلتا ہے؟ کاربن ڈائی نکلتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، کاربن ڈائی نکلتی ہے۔ اور اللہ ہو بھی یہ 2 لفظ ہے، اصل اللہ ہے، اللہ ہو فکر میں سے
اس لفظ کو نکالا گیا، لیکن قرآن پاک میں بھی اللہ کا لفظ آتا ہے کئی جگہ پہ. اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ آ گیا، اللہ لا الہ، آیت الکرسی میں آتا ہے، اور بھی کئی جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ جب سانس سے کھینچیں گے نا، دل میں پڑھیں گے اللہ، اس سانس سے کھینچیں گے اللہ ایسے کر کے، تو وہ کیا ہے، اندر جائے گا. اور جب ہھوک چھوڑیں گے سانس کے ذریعے، تو اندر کی جو غلازتیں ہیں، روحانی غلازتیں، جو روحانی نیگیٹیوٹی ہے، وہ باہر خارج ہوتی ہے، وہ باہر خارج ہوتی ہے. اور کوشش کرے ایسا ماحول، یعنی مسجد، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، یا پھر اپنے محلے کی کوئی مسجد ہو جائے، یا اپنے گھر کا کوئی ایسا مقام جہاں پہ زیادہ قرآن پاک تلاوت یا ذکر اذکار کی محفلیں یا مقدس مقامات ایسے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کرے نا، تو آکسیجن جاتی ہے، اور اس روحانی ماحول کی روحانیت بھی سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے. اور ہمارے اندر سے جو غلازتیں، وہ غلازتیں کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے. آدم بھائی ہیں یہاں پہ؟ جی 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 آدم بھائی اسپیکر آن کیجیے. جی جی. یہ حدیث ہے کہ آیت ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ شیطان بائیں کندھے پہ سوراخ کرتا ہے دل کے اندر تک، تو وہ کالا سا نشان پڑ جاتا ہے، وقت وقت وہ کالا نشان بڑھتا رہتا ہے. یہ حدیث ہے کہ آیت ہے؟ حدیث ہے، لیکن اس میں جھوٹ کا ذکر حدیث نہیں ہے، اس میں عام گناہ کا ذکر ہے غالباً. عام کوئی گناہ ذکر، یعنی کوئی بھی کہ گناہ وہ کرتا کیا ہے، گناہ کوئی بھی، جھوٹ ہے یا کوئی بھی، یعنی کوئی ہے. جی شیطان حملہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہا گیا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے تو میں اس پہ ایک شیطان مسلط کرتا ہوں، وہ دوسرے شیطانوں کو بلا کے اس پہ حملہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، اس کے دنیاوی ماحول کو خراب کرتا ہے، روحانی ماحول کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاں سے کرتا ہے؟ اندر سے ہی خراب ہوتا ہے. تو ہماری سوچ کریٹ ہوتی ہے اس حساب سے، اور ہم اپنا باہر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی یہ نظر بد ہوگی، کیوں؟ یہ ہمارے ہی عملوں سے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آیت تیار کی گئی ہے. اور اسی لیے وہ جو اللہ پڑھتے ہیں نا، ماحول روحانیت والا ہو، اور سانس سے اللہ کو کھینچتے ہیں، دل میں آواز ہو اور سانس کھینچ لیں، تو وہ روحانیت کو، ماحول کی روحانیت کو کھینچ کے اندر لے کے جاتا ہے، صفائی کرتا ہے. اور جہاں جہاں شیطان کی غلاظتیں ہوتی ہے نا، وہ جب ہوش کرتے تو ناک سے اور دل سے پڑھتے ہیں، تو وہ گندگی باہر جاتی ہے. یہ اللہ کی روحانی لاجک ہے اور تصوف کی. ٹھیک ہے، اور میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی دعا کریے گا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. آمين. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد ہاں جی، ایک رسول اور الله بات کہنی تھی صلى الله وسیم بھائی، ایک اور بات کرنی تھی. جی جی جی. ایک اور بات آپ سب کو بتانی تھی کہ ایک مثال ہے، باہر سے پانی لائے گھر میں، اور گھر دھونا ہے، پانی پھینکا ہے، ظاہر پانی لانے والا پھر پانی لے کے جائے گا، لیکن جو گھر کو دھوئے گا، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، تو وہ اندر گھر میں کوئی ہے تو وہ دھوئے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ ایسا پاک پانی جو اندر جاتا ہے وہ اندر گلاس کو دھوتا ہے، لیکن اندر دھونے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اندر دھونے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ کون ہوگا؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بارے میں آپ کو اس چیز میں بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.